السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ التحریم کا تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 9 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ آیت نمبر 8 کے اندر ہمارے سامنے بات آئی تھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے کہ اللہ سے توبہ کرو، اور وہ بھی خالص توبہ۔ کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ توبتاً نصوحا۔ اور بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، بے عزت نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، یعنی پلسرات پار ہوئے تک اور جنت میں داخل ہوئے تک جو ہے وہ پار کرا دے نور۔ اور جیسا بات آئی کہ نور ہر انسان کا اس کے ایمان اور عمل صالح کے مطابق ہوگا۔ جتنا ایمان مضبوط اور عمل صالح اچھے ہوں گے اتنا نور زیادہ ہوگا، اور اس کی نور کی روشنی کافی دور تک جائے گی، لیکن جس کا ایمان کمزور ہوگا تو اس کے نور کی روشنی جو ہے بہت کم رہے گی، بلکہ بعض روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قدموں تک ہی رہے گی، اتنا ہی نور جو ہے وہ دے پائے گی۔ تو ان کا نور دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت کا مطالعہ کافی تفسیر کے ساتھ جو ہے ہم نے کر چکے ہیں الحمدللہ گزشتہ۔ اب آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرما رہے کفار یعنی انکار کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے، عقیدہ توحید رسالت آخرت کا انکار کرنے والے، حق کو چھپانے والے، سرکش باغی، تو ان کے بارے کفار زیادہ مکے میں پائے جاتے تھے، یہاں پر بھی کچھ کفار مدینہ میں بھی پائے جاتے تھے، اور منافق زیادہ کر کے مدینہ میں تھے۔ مدینہ میں جو منافقین تھے ان کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے اس کی تاج پوشی کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ویسا اس کی تاج پوشی جو ہے پینڈنگ ہو گئی، بلکہ کینسل ہو گئی، اور پھر مجبوراً اسے اور ان جیسے جو منافقین تھے ان کو ایمان لے آنا پڑا۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہیں جن کے دل میں ایمان گرا ہوا نہیں ہے، جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن اندرون میں اسلام کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ چال چلتے ہیں، اور جو ہے عداوت میں آگے آگے بڑھے رہتے ہیں، تو ان کے دل میں قلب میں ایمان جو ہے وہ اترتا نہیں، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس وقت کے منافق کتنے مضبوط تھے، حالانکہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے، وقت پر پڑھتے، جماعت سے پڑھتے، پہلی صف میں رہتے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ایمان ان کے قلب میں نہیں اترا، بلکہ وہ نفاق ان کے اندر جو ہے چھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو، جدی جہد کرو، سٹرگل کرو، اور جو ہے ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی نہیں بلکہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ تو اس کا تذکرہ ہم کو سورہ توبہ کے اندر بھی ملتا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 73 میں کیا ملتا ہے؟ اس کا ایک فقرہ، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، یہ بتایا گیا ہے۔ سورہ تحریم 7 اور 8 ہجری کے دوران نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس وقت تک منافقین کے ساتھ زیادہ تر درگزر کا معاملہ ہو رہا تھا۔ منافقین تو شروع سے ہی تھے، بلکہ جنگ احد میں تو بہت بڑا دھوکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ 1000 صحابہ کو لے کر نکلے، تو یہ جو ہے 250 سے 300 صحابی کو جو ہے وہ لے کر وہاں سے جو جنگ احد کے عین راستے سے نکل آیا اور پیچھا ہی کیا۔ کیوں؟ اس بات پر کہ اس کی بات مانی نہیں گئی، اس کی بات مانی نہیں گئی، اور جو ہے ویسے نفاق تو تھا ہی ان کے اندر، اندرونی طور پر تو دشمن ہی تھے، وہ مشکلات پیدا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو پیش کرے تھے اس میں مشکلات پیدا کرتے تھے۔ تو یہ جو منافقین تھے، یہ تعداد جو ہے ان کی اچھی ہی تھی، مطلب مدینے میں۔ تو اب تک یہ سورہ توبہ کا جو نزول ہوا، اس وقت تک منافقین کے ساتھ زیادہ تر درگزر کا معاملہ ہو رہا تھا، اور اس کے 2 وجہ تھے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی اتنی مضبوط نہ ہوئی تھی کہ باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دشمنوں سے بھی لڑائی مول لے لیتے، یہ جو ہے یہ نہیں تھا، چونکہ دشمن زیادہ تھے کفار مکہ کے علاوہ، اور دوسرے جو قبیلے تھے اطراف کے، وہ لوگ بھی جو ہے ایمان نہیں لائے تھے، اور جو ہے وہ مشرکین کی بات سنتے تھے۔ تو یہ ہوتا یہ تاکہ اگر ایک تو باہر کا محاذ ہی ہے تو ان سے مقابلہ کرنا، اور ساتھ ساتھ اگر یہ محاذ بھی اگر چھیڑ دیا جائے تو اندرونی طور پر بھی مقابلہ کرنا جو ہے تھوڑا بھاری ہوتا تھا۔ ایک یہ، دوسرے یہ کہ ان میں سے جو لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا تھے، ان کو ایمان اور یقین حاصل کرنے کے لیے کافی موقع دینا مقصود تھا۔ تو یہ لوگ تھے تو یہ تھوڑا شکوک تھا، شک تھا، شبہات تھا، ایمان ضعیف تھا، تو ان کو ذرا موقع دینا تھا۔ یہ دونوں وجوہ اب باقی نہیں رہے۔ مسلمانوں کی طاقت اب تمام عرب کو اپنے گرفت میں لے چکی تھی، اور عرب سے باہر کی طاقتوں سے کشمکش کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ اس لیے ان آستین کے سانپوں کا سر کچلنا اب ممکن بھی تھا اور ضروری بھی ہو گیا تھا، تاکہ یہ لوگ بیرونی طاقتوں سے ساز باز کر کے ملک میں کوئی اندرونی خطرہ نہ کھڑا کر سکیں۔ پھر ان لوگوں کو پورے 9 سال تک، ان منافقین کو پورے 9 سال تک سوچنے سمجھنے اور دین حق کو پرکھنے کا موقع بھی دیا جا چکا تھا، جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اگر ان میں واقعی خیر کی کوئی طلب ہوتی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ مزید رعایت کی کوئی وجہ نہ تھی، اس لیے حکم ہوا کہ کفار کے ساتھ ساتھ اب ان منافقین کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا جائے، اور جو نرم رویہ اب تک ان کے معاملے میں اختیار کیا جاتا رہا ہے، اسے ختم کر کے اب ان کے ساتھ جو ہے سخت برتاؤ جو ان کے ساتھ کیا جائے، یہ فیصلہ ہوا۔ منافقین کے خلاف جہاد اور سخت برتاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے جنگ کی جائے،
دراصل سے مراد یہ ہے کہ ان کی منافقانہ روش سے جو چشم پوشی اب تک برتی گئی، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں ملے جلے رہے اور عام مسلمان ان کو اپنی ہی سوسائٹی کا ایک جز سمجھتے رہے اور ان کو جماعت کے معاملات میں دخل دینے اور سوسائٹی میں اپنے نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع ملتا رہا، اس کو آئندہ کے لیے ختم کر دیا جائے، یہ مقصد تھا۔ اب جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل رہ کر منافقانہ روش اختیار کرے اور جس کے طرز عمل سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا مخلص رفیق نہیں ہے، اسے کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، علانیہ اس کو ملامت کی جائے، سوسائٹی میں اس کے لیے عزت اور اعتبار کا کوئی مقام باقی نہ رہنے دیا جائے، معاشرت میں اس سے قطع تعلق ہو، جماعتی مشوروں سے وہ الگ رکھا جائے، عدالتوں میں اس کی شہادت غیر معتبر ہو، عہدوں اور مناصب کا دروازہ اس کے لیے بند رہے، محفلوں میں اسے کوئی منہ نہ لگائے، ہر مسلمان اس سے ایسا برتاؤ کرے جس سے اس کو خود معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی پوری آبادی کہیں بھی اس کا کوئی وقار نہیں اور کسی دل میں بھی اس کے لیے احترام کا کوئی گوشہ نہیں۔ پھر اگر ان میں سے کوئی شخص کسی صریح غداری کا مرتکب ہو تو اس کے جرم پر پردہ نہ ڈالا جائے، نہ اسے معاف کیا جائے، بلکہ علی رؤوس الاشہاد اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اسے واقعی سزا دی جائے، یہ بڑا اہم ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایسے منافق جو آستین کے سانپ بنے رہتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اتنے سال ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر جب یہ چیز اگر نہیں آئی تو پھر جو ہے ان کے ساتھ سختی سے معاملہ کرنے کی تلقین کی گئی، سختی سے۔ یہ دراصل ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو اس مرحلے پر مسلمانوں کو دی جانی ضروری تھی، اس کے بغیر اسلامی سوسائٹی کو تنزل و انحطاط کے اندرونی اسباب سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ کوئی جماعت جو اپنے اندر منافقوں اور غداروں کو پرورش کرتی ہو اور جس میں گھریلو سانپ عزت اور تحفظ کے ساتھ آستینوں میں بٹھائے جاتے ہوں، اخلاقی زوال اور بالآخر کامل تباہی سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نفاق کا حال طاعون کا صاحب، اور منافق وہ چوہا ہے جو اس وبا کے جراثیم لیے پھرتا ہے، جس کو آبادی میں آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقع دینا گویا پوری آبادی کو موت کے خطرے میں ڈالنا ہے۔ ایک منافق کو مسلمانوں کو سوسائٹی میں عزت اور احترام کا مرتبہ حاصل ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہزاروں آدمی غداری اور منافقت پر دلیر ہو جائے اور یہ خیال عام ہو جائے کہ سوسائٹی میں عزت پانے کے لیے اخلاص، خیرخواہی اور صداقت ایمانی کچھ ضروری نہیں ہے، بلکہ جھوٹے اظہار ایمان کے ساتھ خیانت اور بے وفائی کا رویہ اختیار کر کے بھی یہاں آدمی پھل پھول سکتا ہے۔ یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے حکیمانہ فقرے میں بیان فرمایا ہے کہ اس کا ترجمہ یوں ہے: جس شخص نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم اور توقیر کی، وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا۔ کتنی سخت حدیث ہے، کتنی یہ ہے کہ جس شخص نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم اور توقیر کی، یعنی وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا۔ یہ ہے وہ سخت وعید جو ان کے بارے میں آئی ہے، جو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے جہنم تو ویسے بھی برا ٹھکانہ ہے، اور جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گنا جو ہے زیادہ تیز ہے، بلکہ 70 مرتبہ کر کے لفظ آیا ہے کہ اس سے زیادہ تیز ہے جہنم، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موجود تھے، وہ ایسے منافقین نہیں تھے جو آج کے دور میں پائے جاتے ہیں عملی، وہ ایسے عقیدے کے بھی منافق تھے اور عملی منافق بھی تھے وہ، اور دوسری چیز منافق رہتے ہوئے بھی وہ کیا کرتے تھے، جو نماز آتے کسمساتے ہوئے سستی کاہلی دکھاتے تھے، اور لیکن نماز بجماعت پڑھتے تھے، چونکہ نماز بجماعت نہیں پڑھنا اس معاشرے میں جو ہے معیوب سمجھتے، کیونکہ مسلمان جب ہوئے تو پھر انہیں بجماعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، ظاہر رکھنے کے لیے ان کو نمازوں کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔ اگر نہ کرتے تو پھر معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ جو ہے علانیہ منافق ہیں، وہ جو ان کے اندر اسلام میں کوئی، اسلام کے لیے کوئی اخلاص نہیں ہے، بلکہ دنیا پرستی ان کے اندر ہے، اور جو ہے بلکہ اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ چالیں چلتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا کہ جہاں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ، اور بلکہ منافقین کو تو سورہ نساء کے اندر فرمایا گیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے سطح میں ہوں گے۔ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں جو منافق ہیں وہ اپنی اس دھوکے کی وجہ سے ظاہر میں ایمان اور اندرون میں ایمان موجود نہ رہنے کی وجہ سے حالانکہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کو جاتے تھے، جنگ تبوک میں بھی گئے، جنگ احد میں بھی گئے، ان تمام جنگوں میں شامل ہونے کے باوجود نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں پابندی سے کرنے کے باوجود بھی فیصلہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آگے، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو آتی نا بات کہ اس دن انسان اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کے لیے وہ چاہے گا کہ دنیا کی دولت جو ہے اور مزید دولت وہ دے دے اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لے۔ وہ اگر نہیں ہوا تو اپنے بیوی، بچے، بھائی بہن، ماں باپ، ان تمام کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تاکہ وہ اس آگ سے بچے، لیکن وہ چیز قابل قبول اس وقت نہیں ہوگی۔ گویا یہ وقت ابھی ہمارے لیے سنبھلنے کا بھی ہے اور ہماری اصلاح کرنے کا بھی ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب